بہت توجہ عزیزوں. تو شبی ہے نا یہ. اچھا مسجد کیا ہے؟ مسجد النبوی کی شبی. مسجد نبوی کیا ہے؟ مسجد نبوی بھی شبی ہے. توجہ, مسجد نبوی شبی ہے مسجد حرام کی, خانہ کعبہ کی. اچھا خانہ کعبہ کیا ہے؟ کبھی پوچھئے نہ جا کے ان مفتیوں سے کہ خانہ کعبہ کیا ہے, تو جواب ملے گا کہ خانہ کعبہ بھی شبی ہے بیت العتیق کی, جو آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے. کمال ہے, اسلام کا تو سارا نظام ہی شبیوں پہ ٹکا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شبی بنانا بدعت ہے. اور پھر ابھی جو میں نے آیت پڑھی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اب اس کا دوسرا پہلو بھی سن لیجئے. یہ آیت نازل کب ہوئی؟ ابھی میں نے دوسری ایک دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا تھا, اب اسی آیت سے ایک اور دلیل سن لیں. الحمدللہ دیکھیں نا, قرآن پہ غور تو کریں, ایک ایک آیت ہزار دلیلیں پیش کرتی ہے اہل بیت کی شان میں. کوئی غور تو کرے قرآن پر. قرآن کیا رہا ہے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. خبردار, قرآن کوئی رٹنے کی کتاب نہیں ہے, غور و فکر کرنے کی کتاب ہے. تدبر کرو, تفکر کرو, سوچو ہے کیا قرآن, پیغام کیا ہے قرآن کا. تو عزیزان محترم دیکھیں آپ, یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے پیغمبر نے کہا یا علی میری جان کو خطرہ ہے. تو مولا نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے تو میں آپ کی جگہ پر سو جاتا ہوں, آپ کی جان بچ جائے گی. یا علی ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں, اگر آپ میری جگہ سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی. مجھے شب ہجرت نہیں پڑھنا, 2 جملے کہنے اور نتیجہ دینا ہے. بہت توجہ فرمائیے گا. کیا فرمایا؟ یا علی اگر آپ ہمارے بستر پر سو جائیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی, مگر آج آپ کو علی بن کر نہیں سونا, شبی بنانا بدعت ہے. کہاں بیٹھے ہوئے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ توجہ دیکھیں, قرآن سے دلیل دے رہا ہوں. یا علی آج آپ کو علی بن کر نہیں نبی بن کر سونا ہے. یا رسول اللہ نبی کیسے بنوں گا میں تو علی ہوں. کہا ہم آپ کو نبی کی شبی بنائیں گے. بہت توجہ. اور اس کے بعد اپنے بستر پر لٹایا. کس نے؟ اللہ کے رسول نے. بستر کس کی ہے؟ نبی کی. چادر کس کی ہے؟ نبی کی. تکیہ کس کا ہے؟ نبی کا. اپنے ہاتھوں سے سجا دیا علی کو, یا یہ کہوں لفظوں کو بدل کر کہ علی کو نبی بنا دیا وقتی طور پر. شبی بنا رہے ہیں نا نبی کی, کیونکہ نبی کو تو نکلنا ہے یہاں سے اس وقت. اگر یہ لوگ جان جائیں کہ علی سو رہے ہیں تو جان کو خطرہ ہے. جب یہ سمجھے کہ نبی سو رہے ہیں تبھی تو جان بچے گی نا. تو نبی سو رہے ہیں تو جبھی تو سمجھیں گے جب دنیا کو نظر آئے ظاہر میں کہ نبی بنے ہوئے ہیں. توجہ. تو لٹایا, اور لٹانے کے بعد ایک بار غور سے دیکھا جانے سے پہلے, کہنے لگے یا علی شبی تو مکمل ہو گئی مگر ابھی ایک کمی محسوس ہو رہی ہے. یا رسول اللہ کیا؟ کہ وہ تلوار تو بھی آپ ہی کی رکھی ہوئی ہے, دشمن پہچان جائیں گے. تلوار اپنی ہمیں دو, ہماری تلوار آپ لو. بہت توجہ. اب شبی مکمل ہو گئی. کس کی شبی؟ نبی کی شبی. کون بن رہے ہیں؟ علی. اور آیت کیا آئی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی خرید لیتے ہیں, اور اللہ ایسے لوگوں پر بہت مہربان ہوتا ہے. شبی بنے ہیں علی, شبی بنایا ہے نبی نے, اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں پر بہت مہربان ہوتا ہے. تو شبی بنانے والے پر بھی مہربان, بننے والے پر بھی مہربان. صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر. یا علی میں بھی علی, تو بھی علی, دونوں علی.
میں بھی علی تو بھی دونوں علی، کون اللہ ہے اور کون بندہ یہ فرق رہے، نیند آتی نہیں مجھ کو تو کبھی سویا نہیں، ایک شب کے لیے سو جا کے ذرا فرق رہے، نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے، بڑے مناسب اور برمحل نعرے لگا رہے ہیں بچے۔ حسین نانا کے دین کو بچا گئے، حسین کے لیے گلا اپنا کٹا گئے، حسین مولا علی کے در کا زمانہ غلام ہے، جو مولا علی سے پھر گیا وہ نقطہ حرام ہے۔ زندہ باد، جیو 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 آپ لوگ۔ بہت توجہ، آخری آدمی تک غور کیجئے عزیزان محترم۔ کیا کہا کہ شبی بنانا بدعت ہے، تو شبی کیا ہے؟ تاریخ میں بھی ہے، شبی کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اب آئیے کہ تعزیہ کیوں بناتے ہیں، تعزیے کے سامنے دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ کمال ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ تعزیہ دیکھ کے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، توجہ ہے نا؟ تو اب ذرا سا میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ دیکھ کر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو کبھی دوبارہ نکاح پڑھوانے کی زحمت بھی کی؟ اب یہی تو بے نکاحی اولادیں ہیں جو عزاداری کے خلاف فتوے دیتی ہیں۔ صلوات پڑھ دینا محمد والے محمد پر، جن کے نکاح ٹوٹتے ہیں۔ زندہ باد۔ شبیر کے مقصد کو ادھورا نہیں چھوڑا، زندہ باد جیو۔ شبیر کے مقصد کو ادھورا نہیں چھوڑا، زینب نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ یوں ہی تو لوگوں کا ہم سے بہت ہے شکایت، یوں ہی تو لوگوں سے ہم سے بہت ہے شکایت، ہم انہیں تو اجانوں کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ بہت توجہ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ تعزیہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تعزیہ لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، تعزیہ کے سامنے دعائیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ تو آئیے میں قرآن سناتا ہوں آپ کو، ہم بتائیں گے کیوں مانگتے ہیں دعائیں اور کیوں تعزیہ بناتے ہیں۔ تعزیہ ہے کیا؟ تعزیہ دراصل ذریعہ امام حسین کی شبیہ ہے، یہی ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا۔ توجہ فرمائیے گا، تعزیہ کیا ہے؟ ذریعہ امام حسین کی شبیہ ہے۔ دیکھیے آپ الحمدللہ اس مرحلے میں بھی مجھے خوش نصیب محسوس ہوتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ آنے کے بعد دیکھا گجرات میں جتنی عظیم الشان امام بارگاہ یہاں تعمیر ہو رہی ہیں، لکھنؤ کے بعد مجھے ہندوستان میں کیا بر صغیر میں اگر کوئی جگہ نظر آئی تو وہ گجرات ہے، جہاں اتنی شاندار عمارتیں اور امام بارگاہیں تعمیر ہیں۔ یہ یہاں روزہ بن رہا ہے امام حسین کا۔ آپ حضرات سے میری ایک تو گزارش یہ ہے کہ اس کی تعمیر کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تاکہ یہ انشاءاللہ آئندہ سال آئیں آپ تو یہ مکمل ملے آپ کو۔ یہ ہمارا اور آپ کا سب کا اخلاقی فریضہ ہے، اور یہ ہے کیا؟ یہ امام حسین کے روزے کی شبیہ ہے۔ یہ کیوں تعمیر کی جا رہی ہے وہ بھی سن لیں۔ اس لیے تعمیر کی جا رہی ہے کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان ہمارے غریب بھائی ایسے ہیں کہ جن کے پاس ابھی بھی اتنا پیسہ نہیں ہے جو امام حسین کے روزے کی زیارت کر سکیں۔ تو اس لیے یہ شبیہیں بنائی جاتی ہیں کہ انسان یہاں آ کر اپنی مرادیں مانگے اور شبیہ کے سامنے دعائیں کرے، اور الحمدللہ پروردگار دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ ویسے میری دعا یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ہر غریب سے غریب بھائی کو امام حسین کے روزے کی زیارت کرائے اور سب جائیں مولا کے روزے پر۔ لیکن ہم وقتی طور پہ جا سکتے ہیں، اگر ہمارا ہر وقت دل چاہے آنے کا مولا کے روزے میں، مولا کے حرم میں، ہم دعائیں مانگے بار بار، تو کہاں جائیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہر بستی میں، ہر قصبے میں امام بارگاہ مولا کے روزے کی شبیہ موجود ہے کہ وہاں آؤ، وہاں دعائیں مانگو۔ شبیہ بنانا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ تاریخ بھی ہے، یہ اسلام بھی ہے، یہ شریعت بھی ہے،
یہ دین بھی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اب میں قرآن کی آیات سے بھی استدلال کرتا چلوں کہ قرآن نے کیا کہا ہے اور تاریخ کیا کہہ رہی ہے, احادیث کیا کہہ رہی ہیں. وہ سارے منظرنامے اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. امام بارگاہ کیا ہے؟ روزے کی شبی. تعزیہ کیا ہے؟ زری کی شبی. جو روزے کے اندر ذریعہ نا امام کی, اس کی شبی ہے تعزیہ. کہ تعزیے کے سامنے کیوں دعائیں مانگتے ہیں, امام بارگاہوں میں کیوں دعائیں مانگتے ہیں؟ تو سنو کیوں مانگتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ ہے, 71ویں آیت ہے. یا داؤدا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. اے داؤد, ہم نے تمہیں روئے زمین پر خلیفہ بنایا ہے, اور اب لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرنا, ایک لمحے کے لیے بھی پیروی نفس مت کرنا. کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. کسے حکم دیا؟ نبی کو. اب میں اپنے 73 فرقوں کے مسلمان بھائیوں سے انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر یہ سوال کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ داؤد کی زندگی میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا آیا کہ جب داؤد صراط الہی سے منحرف ہوئے ہوں؟ جواب ملے گا نہیں. اگر منحرف ہو جائیں تو نبی نہ رہے. نہیں منحرف ہوئے. 73 فرقے متفق ہیں کہ داؤد کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتباع الہی میں گزرا, تعمیل حکم الہی میں گزرا. پیغمبر کی سیرت اور پیغمبر کی زندگی کا ہر واقعہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہوتا ہے. تو اب آئیے ذرا سا جناب داؤد کی زندگی کا ایک انتہائی حسین ترین اور روشن ترین منظر میں آپ کو دکھاؤں کہ داؤد کے پاس ابلیس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے, اے اللہ کے پیغمبر داؤد, میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو اللہ نے نبی بھی بنایا ہے اور اب خلافت بھی مل گئی ہے. خلافت کا دشمن پھر آ گیا. توجہ فرمائیے گا, اسی پہ تو نکالا گیا تھا, یاد ہے نا؟ بہت توجہ. کیا کہا کہ آپ کو خلیفہ بنایا ہے, تو کیا چاہتے ہو, کیوں آئے ہو؟ کہ میں اس لیے آیا ہوں داؤد, ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہ رہا ہوں آخری آدمی تک. تعزیے کے سامنے ہم دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ سنیں, ہم تعزیے کیوں بناتے ہیں دنیا کو بتائیے. اس لیے کہ داؤد کے پاس جب ابلیس آیا تو ابلیس نے آنے کے بعد کہا, اے اللہ کے پیغمبر, میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو پہلے تو خلافت کی مبارکباد دے دوں کہ آپ کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے, مبارک ہو. آپ کو کچھ یاد آیا؟ غدیر میں بھی کسی نے کہا تھا, بخن بخن لکا یا علی ابن ابی طالب. شیطان اور شیطان جیسے پہلے مبارکباد دیتے ہیں, بعد میں انکار کر دیتے ہیں. بہت توجہ, دیکھیں میری بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک, بہت توجہ. آپ کو مبارک ہو. جناب داؤد نے کہا ٹھیک ہے, مطلب کی بات کرو, آئے کس لیے ہو؟ کہ داؤد اس لیے آیا ہوں کہ مجھے احساس ہو گیا میں نے غلط کیا. کیا غلط کیا آپ نے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہوئی؟ کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور بارگاہ خداوندی سے نکال دیا گیا. میں صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں آپ سے, کیا میرے گناہ بخشے جا سکتے ہیں؟ میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ بہت توجہ رہے, تعزیہ اپنے ذہن میں رکھیے گا اور تعزیے کے سامنے دعائیں مانگنا. اس کا جواب دے رہا ہوں آخری آدمی تک. میرے تمام سنی شیعہ بھائی سنیں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. انٹرنیٹ پہ براہ راست یہ مجلس ریلے ہو رہی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پوری دنیا کو میسج دے رہا ہوں کہ سنو تعزیہ کیا ہے, سنو تعزیے کے سامنے دعائیں کیوں مانگتے ہیں. کیا کہا؟ کہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر, مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا,
मेरी खताएं बख्शी जा सकती हैं। दाऊद ने कहा देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी खता मुआफ़ हो सकती है या नहीं, तुम बहुत बड़े गुनहगार हो अल्लाह के। मैं अल्लाह से गुजारिश करूँगा, जब मेरे पास वही आएगी तो मैं गुजारिश करूँगा परवरदिगार से कि इस तरह से इब्लीस आया है, अपने गुनाहों पे नादिम है, क्या उसको बख्शा जा सकता है? तो अल्लाह का जो पैगाम होगा मैं तुम्हें सुना दूंगा। फ़अौहैना इला दाऊदा, परवरदिगार ने कहा कि हमने उसी वक्त वही नाजिल की दाऊद पर और कहा ऐ दाऊद इससे कहो कि मैं गफूरुर रहीम हूं, मेरी गफ्फारियत और रहमानियत का तकाजा यह है कि कितना भी बड़ा गुनहगार अगर ऐसा से गुनाह कर ले, अपने गुनाह पे नादिम हो जाए तो उसे माफ कर दूं। बहुत तवज्जो, मैं उसे माफ कर दूं। इसलिए अगर इसे एहसास गुनाह है, यह अपनी हरकत पर नादिम है, तो इससे कहो कि हम इसे माफ कर देंगे, मगर इसने जिस काम से इनकार किया है पहले वो काम करे। इब्लीस, अल्लाह का हुक्म है कि तुझे माफ कर देगा अल्लाह, मगर वो काम कर जिसका तूने इनकार किया है। अब ऐसे लोग ना तजाहुल अरफाना से काम लेते हैं, जानकर अनजान बन जाते हैं। कहने लगा दाऊद ऐसी कौन सी बात है कि जो हम करें तो उसके बाद अल्लाह बख्शेगा। फरमाया फ़अौहैना इला दाऊदा, हमने फिर वही की और कहा दाऊद कहो इससे से याद दिलाओ कि इसने आदम को सजदा करने से इनकार किया था। पहले आदम को सजदा करे, और अगर ये आदम को सजदा करेगा तो मैं इसके गुनाह बख्श दूंगा। आदम को सजदा क्यों कराया था? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। परवरदिगार ने फरिश्तों से खिताब करते हुए कहा था, कहें गिरोह मलाइका मैं मिट्टी से एक बशर बना रहा हूं, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब के सब सजदे में चले जाना। सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिर्फ इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो ये सजदा क्यों था? आदम को सजदा था तो उलमा ने लिखा कि सजदे की दो किस्में होती हैं, सजदा ताज़ीमी, सजदा तौबदी। एक इबादत के लिए होता है, एक ताज़ीम के लिए होता है। तो ये जो सजदा था ये सजदा ताज़ीमी था। दरअसल ये आदम को सजदा नहीं था, सजदा अल्लाह को था। निस्बत आदम को अल्लाह से थी, नबी अल्लाह थे, अल्लाह के नबी थे, तो सजदा निस्बत को था। तो जिसने निस्बत का एहतराम किया वो आज तक काबिल एहतराम है, जिसने निस्बत का इनकार किया वो आज तक काबिल ऐलान है। तो अब समझ लो ताज़िया हम क्यों मनाते हैं। ताज़िये को निस्बत है हुसैन से, ताज़िये को निस्बत है हुसैन से, और सारा मरहला निस्बत ही पर तो ठहरा है। सजदा आदम को नहीं था ना, निस्बत थी अल्लाह की तरफ। तो मैं एक और निस्बत याद दिलाऊं आपको, अली ने तोड़कर बुत, आखिरी आदमी तक अली ने तोड़कर बुत हजरे अस्वद को दिया बोसा। दोनों पत्थर हैं, वो भी पत्थर ये भी पत्थर, एक को तोड़ दिया एक को बोसा ले रहे हैं। अली ने तोड़कर बुत हजरे अस्वद को दिया बोसा, कहीं बिगड़ी कहीं पर बन गई तकदीर पत्थर की। यह है ना निस्बत, वो भी पत्थर है ये भी पत्थर है, एक को तोड़ रहे हैं एक का बोसा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि निस्बत हासिल है उससे, शायर अल्लाह है। बहुत तवज्जो ज़िदाने मोहतरम। तो निस्बत का इनकार करने वाले को अल्लाह ने बारगाह से निकाल दिया और कहा कि जब तक
میرے آدم کو سجدہ نہیں کرو گے تب تک تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. کہنے لگا داؤد آدم تو ہے ہی نہیں تو میں سجدہ کسے کروں؟ آواز قدرت آئی فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ داؤد، ہم نے پھر داؤد پہ وحی نازل کی اور کہا کہیں داؤد اس سے کہو کوئی بات نہیں ہے، آدم نہیں ہے تو نہ ہو، قبر آدم تو ہے. آپ کے ذوق ایمانی کو انشاءاللہ آسمانوں پر لے کے جانا ہے. جب نتیجہ دوں گا جتنا جی چاہے نعرے لگائیے گا. اسی سکون سے ضرورت ہے ابھی سننے کی جیسا سکون ہے. آخری آدمی تک چاہتا ہوں پوری توجہ. کیا کہا کہ آدم نہیں ہے تو کیا ہوا؟ قبر آدم. تعزیہ کیا ہے؟ یاد ہے نا، زری کی شبیہ ہے نا امام حسین کی، اور وہ زری کہاں ہے؟ روزہ امام حسین میں، قبر امام حسین ہے نا وہ. توجہ رہے. تو کیا کہا کہ قبر آدم کو سجدہ کرو. تو کہنے لگا پتہ نہیں کہاں قبر آدم ہوگی، اب ہے بھی یا نہیں. تو کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ داؤد، ہم نے پھر داؤد پہ وحی نازل کی. کوئی بات نہیں ہے، قبر کا نہیں معلوم، قبر کا نہیں پتہ، کوئی ضرورت نہیں ہے زحمت اٹھانے کی، دقت کرنے کی. میں غفور و رحیم ہوں. میری غفاریت اور رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے رحمت کے حصار سے باہر نہ جانے دوں، ورنہ یہ الزام لگائے گا پھر بعد میں، کہے گا اللہ نے معاف نہیں کیا، میں تو معافی مانگنے کے لیے گیا تھا. اس کے لیے سارے دروازے کھول دوں گا آج. کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر صدق دل سے آئے ہو تو سنو، اور اگر نیت میں فطور ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا. پھر سنو، داؤد نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کی قبر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، شبیہ قبر بناؤ. میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، شبیہ قبر بناؤ. کس کی؟ آدم کی. اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگو، میں غفور الرحیم تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. ٹھہرے بھی نتیجہ سنیں. کہاں پر؟ آدم کے سامنے نہیں، آدم کی قبر کے سامنے نہیں، شبیہ قبر آدم کے سامنے. شیطان جیسا گنہگار اگر دعا مانگے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں گا. آدم کی بات ہے نا، اور ادھر شیطان جیسا گنہگار ہے. ہمارے گناہوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شیطان کے سامنے. بہت توجہ، اتنا بڑا گنہگار ہے وہ. اور کس کی شبیہ قبر ہے؟ آدم کی شبیہ قبر. تو جب عزیزان محترم آدم کی شبیہ قبر کے سامنے شیطان جیسا گنہگار دعا مانگے تو اللہ کہے کہ میں اسے قبول کر لوں گا، تو جو حسین فخر آدم ہو اس حسین کی شبیہ قبر کے سامنے اگر ہم دعائیں مانگے، نہیں، ایسے نہیں. ایسے سنو گے تو میری محنت ضائع ہو جائے گی. میں ابھی پہنچا نہیں سکا اپنی بات. آپ کا قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے. ابھی بات نہیں پہنچی. پوری طرح سے جب تک پہنچا نہیں دوں گا اپنی بات کو، گفتگو آگے نہیں بڑھے گی. بہت توجہ آخری آدمی تک. شبیہ ہے قبر آدم کو اللہ نے شرف دیا کہ شیطان جیسا گنہگار بھی آئے تو اللہ کہہ رہا ہے میں اسے معاف کر دوں گا. اے شبیہ کو بدعت کہنے والوں، کیا خیال ہے جناب داؤد کے بارے میں؟ اللہ کا نبی حکم دے رہا ہے نا، اور سارے مسلمان نبی مانتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ وہ نبی نہیں ہے، بعد میں کسی بات پر اللہ نے خفا ہو کہ ان کی نبوت کو چھین لیا ہو. نبی ہیں آج بھی. توجہ. تو اب عزیزان محترم میں نے کہا کہ حسین کیا ہے؟ فخر آدم. بلکہ چھوٹی بات کہی میں نے، یہ چھوٹی بات ہے حسین کی شان میں، بہت چھوٹی بات ہے. صرف فخر آدم نہیں ہے بلکہ وجہ تخلیق آدم ہے حسین. وجہ، توجہ دیکھیں آپ، وجہ تخلیق آدم ہے حسین. اب عزیزان محترم اس حسین کی زری کی شبیہ کے سامنے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی؟ نہیں. میں نے کہا کہ ابھی بات نہیں پہنچی ہے، آخری آدمی تک پہنچانا ہے.
اب آؤ میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ حسین فخر آدم ہے یا نہیں، حسین وجہ تخلیق آدم ہے یا نہیں، حسین وارث آدم ہے یا نہیں۔ آئیے اب دیکھیں کہ آدم کی قبر کے سامنے بات ہو رہی تھی، شبیہ قبر کے سامنے شیطان جیسے گنہگار کی دعا قبول ہوئی۔ اب آئیے علامہ جلال الدین سیوطی، کتاب تفسیر در منصور، اب یہ جملے مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں، جلال الدین سیوطی نے لکھے ہیں، جا کے دیکھیے تفسیر در منصور۔ تحریر کیا کہ جب آدم کو پروردگار نے جنت سے باہر نکالا ترک اولا کی وجہ سے، تو آدم سے لباس جنت بھی اتروا لیا۔ ستر عورتین درخت کے پتوں سے کیا، آدم نے حوا نے اپنے بدن کو درخت کے پتوں سے چھپایا، لباس جنت اتروا لیا گیا۔ کس سے؟ آدم سے۔ میں نے ابتدائی منزلوں میں کہا تھا کہ حسین اور ابراہیم میں کیا فرق ہے، تو اب سن لیں آدم میں اور حسین میں کیا فرق ہے۔ حسین کا مقابلہ ایسے ویسوں سے نہ کیا کیجئے، توجہ ہے نا، دیکھیں آپ تو سنیں۔ اب آدم کو جب جنت سے نکالا، جلال الدین سیوطی نے کیا لکھا؟ لباس جنت اتروا لیا گیا۔ اب فرق سمجھیں، اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے تو اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کرائے کے مکان میں کوئی نئی تعمیر کرے۔ ہے فرق؟ بتائیں آپ لوگ، یہ حق حاصل ہے؟ دیکھیے گردنیں ہلیں گے، نہیں، یہ حق حاصل نہیں ہے۔ یہ فرق ہے مالک مکان اور کرایہ دار میں، کہ مالک مکان ہوتا ہے اپنی مرضی سے جو چاہے تعمیر کرے، اس میں جو حصہ چاہے توڑ دے، جو حصہ چاہے بنا لے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے۔ اچھا، اس نے مکان بنا دیا، ایک حصہ کرائے پہ اٹھا دیا، ایک حصہ خالی پڑا ہوا ہے، نیچے کرایہ دار رہتے ہیں، اوپر خالی پڑا ہوا ہے، وہ دوسرے گھر میں رہتا ہے۔ اس نے دوسرے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے نوکر کو کہا کہ جاؤ مکان سے وہاں سے پنکھا اتار لاؤ، توجہ ہے نا، یا مکان سے جاؤ فریج رکھی ہوئی ہے اٹھا لاؤ، تو کرایہ دار کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ روک دے کسے؟ نوکر کو۔ مکان مالک نہیں آیا ہے، نوکر کو بھی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چابی لے کے آیا ہے نا، کہ مالک مکان نے کچھ منگایا ہے۔ بہت توجہ۔ اور یہی کرایہ دار یہ مکان چھوڑ کے چلا جائے، کوئی دوسرا آ جائے، یہاں سے کچھ منگا سکتا ہے؟ نہیں منگا سکتا۔ بہت توجہ۔ تو یہ فرق ہے مکان مالک اور کرایہ دار میں۔ بس اب سن لیں آپ، ایک ہے لفظ مکین، عربی میں قبلہ موجود ہیں، ایک ہے مالک۔ ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے مکین، ایک وقتی طور پر رہنے والا اور ایک جس کی ہمیشہ جائیداد ہوتی ہے، جو مالک ہے اس کا وہ۔ بہت توجہ۔ تو اب آپ نے مثال سماعت فرما لی، اب میرا جملہ سنیے۔ جو مکین جنت تھا، جو مکین جنت تھا، وقتی طور پر جنت میں رہ رہا تھا، جب نکلا تو سارا سامان وہیں چھوڑ کر گیا۔ لباس بھی اتروا لیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ لباس وہیں ملا تھا، لے کر تو نہیں آئے تھے نا، تو لباس بھی اتروا لیا۔ جب ناراض ہوا اللہ، جب اللہ خفا ہوا، تو اس نے ترک اولا کی وجہ سے لباس جنت بھی اتروا لیا۔ تو مکین جنت تھے آدم، کہ جب دنیا میں آئے تو لباس جنت بھی اتارنا پڑا، اور جو مالک جنت تھا اس نے اس دنیا میں مدینے میں مکان میں، اپنے مدینے کے مکان میں، وہاں کے مکان سے لباس جنت منگا کر بتایا کہ ہم مالک جنت ہیں۔ صلوات پڑھ دینا محمد آل محمد پر۔ زندہ باد۔ بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ کبھی فلک سے، کبھی عرش سے سلام آیا،
कभी शहादत उज़्मा का भी पयाम आया। खुदा तो काम ही आता है सारे बंदों को, हुसैन वो है वो बंदा खुदा के काम आया। वाह वाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। बस गुफ्तगू आखिरी मरहले पे आ गई। बहुत तवज्जो, नतीजा दे रहा हूं। 2 घंटे की पूरी तकरीर का खुलासा एक जुमले में कर रहा हूं। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सुने। आदम मकीने जन्नत थे, लिबास उतरवा लिया। जो मालिक जन्नत था उसने मदीने में बैठ के लिबास मंगा लिया और अपना हक जताया कि देखो हम कौन है। बहुत तवज्जो। अब आदम को जब अल्लामा लिखते हैं निकाला गया वहां से जन्नत से, तो जलालुद्दीन स्यूती लिखते हैं कि आदम को अलग, हव्वा को अलग, दोनों एक इस किनारे पे एक उस किनारे पे रो रहे हैं फिराक में एक दूसरे के, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं एक दूसरे के लिए और गिरिया कर रहे हैं, मगर विसाल नहीं होता, मुलाकात नहीं होती। तड़पते रहे, बरसों गुजर गए, अल्लाह को रहम आया। ये मिर्ज़ा शफीक के जुमले नहीं हैं। किसके जुमले हैं? ये मिर्ज़ा शफीक के जुमले नहीं हैं। किसके जुमले हैं? जलालुद्दीन स्यूती के। किताब तफसीर दुर्र मंसूर तहरीर करते हैं कि जब बहुत गिरिया किया तो अल्लाह ने जिब्राइल को कहा, सैयदुल मलाइका को कहा, जाग के सुनिएगा, माहसल दे रहा हूं पूरी तकरीर का, कि जिब्राइल जाओ आदम को तहजीब दुआ सिखाओ। क्या सिखाओ? तहजीब दुआ सिखाओ, ताकि इनकी तौबा को हम कबूल कर लें। अब इजाजत है कि मैं एक जुमला अर्ज करूं कि जो आदम को तहजीब दुआ सिखाए उसे शरीयत में जिब्राइल कहते हैं, और जो जिब्राइल को तहजीब बंदगी सिखाए उसे शरीयत में अली कहते हैं। बहुत तवज्जो अजीजों। तो आपने गौर किया, जाओ जाके दुआ सिखाओ, आए। अब जलालुद्दीन स्यूती ने लिखा कि जिब्राइल ने कहा, आदम अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत गिरिया किया है आपने। हाँ जिब्राइल बहुत गिरिया किया, मगर तौबा नहीं कबूल हुई। अब कबूल हो जाएगी, कलमात पढ़ो जो हम सिखा रहे हैं। बहुत तवज्जो, आखिरी आदमी तक जाग के सुनिएगा। बता रहा हूं कि ताज़िये के सामने क्यों दुआएं मांगते हैं, ताज़िया क्यों बनाते हैं। बहुत तवज्जो। क्या कहा जिब्राइल ने? ये कलेमात पढ़ो। कलेमात क्या थे? लिखते हैं, अल्लाहुम्मा बिहक़ मुहम्मदिन वालिन व फातिमता वल हसन वल हुसैन व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ परवरदिगार, तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे फातिमा का वास्ता, तुझे हसन का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता, इनके सदक़े में मेरी तौबा कबूल कर ले। कौन कह रहा है? आदम। आदम कौन है? अबुल बशर, सारी कायनात के इंसानों का बाप है आदम। उस आदम की तौबा बगैर हुसैन के वसीले के कबूल नहीं हुई, तो जब तुम्हारे बाप की तौबा बगैर हुसैन के वसीले के कबूल नहीं हुई, तो तुम्हारी तौबाएं क्या कबूल होंगी? सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
मशरकैन से मांगो, अली के नाम का शहर मशरकैन से मांगो, जनाब फातिमा के नूर ऐन से मांगो। सबक दिया है ये राहिब ने और फितरुस ने, सबक दिया है ये राहिब ने और फितरुस ने, खुदा से जो न मिले वो हुसैन से मांगो। जिंदाबाद, जियो जियो जियो। जिंदाबाद, जज़ाकल्लाह। बस आज की हद तक मैंने अपनी तकरीर को ख़त्म किया। अब हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं है, नमाज का वक्त भी करीब आने वाला है। इंशाअल्लाह कल इसी सिलसिला कलाम को आगे रखते हुए मैं कुरान से साबित करूँगा कि अज़ादारी है क्या। आज तो 2 घंटे तमहीद में चले गए खाली। तवज्जो फरमाइएगा ज़ान मोहतरम। इंशाअल्लाह कल अर्ज़ करूँगा अज़ादारी है क्या और कुरान क्या है, कुरान ने क्या कहा है इस सिलसिले में। अजीज़ों, आज की हद तक मेरी तकरीर ख़त्म हो गई कि हुसैन के बग़ैर आदम की तौबा भी कबूल नहीं हुई। और मैंने रेफरेंस अपनी लिखी हुई किताब का नहीं दिया है, जलालुद्दीन स्यूती लिख रहे हैं, जो बहुत बड़े आलिम हैं, मुस्तनद आलिम हैं। लेकिन अफसोस है कि दुनिया ने फिर भी हुसैन को नहीं पहचाना। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, बस एक वाक़या पढ़ूंगा मसाइब में और मजलिस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस मरहले पर मैं यहाँ जो सादात बैठे हुए हैं उनसे माफ़ी का खासगार हूँ। मैं गैर सैयद हूँ, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मुझे इसी पे नाज है कि मैं सैयदों का ज़िक्र करता हूँ। मैं आका हुसैन का ज़ाकिर हूँ। अगर कोई नरम दिल सैयद हो तो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि ये जुमले रिवायत के हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अगर तकलीफ़ पहुँचे, क्योंकि नरम दिल वाले सुन नहीं पाएंगे। और मौला मुझे पढ़ने की ताकत दे, आपको बर्दाश्त की ताकत दे। बस सिर्फ़ एक वाक़या मसाइल में पढ़ूँगा और मजलिस तमाम कर दूँगा। अल्लामा रज़ा ज़ादा ने अपनी किताब ज़ैनब कुबरा में तहरीर फरमाया है कि जब अली की बेटी कूफे के बाज़ार से होती हुई मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, बेरिदा हाथों में रसन बंधी हुई कूफे के बाजार से गुजरती हुई शाम के बाजार में पहुंच गई। मौला आपको कोई गम न दे, आपने जिस खूबसूरती से शहजादी के जिक्र का इस्तकबाल किया है, शहजादी आपको इसका सिला देंगी। बस चंद जुमले कहूंगा और इंशाअल्लाह जब जब सोचोगे, जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरी मां बहनें भी सुने कि अज़ादारों, जब ये काफिला शाम के बाजार में पहुंच गया तो अल्लामा तहरीर करते हैं कि शाम में दमिश्क में एक मलिका थी, बहुत पैसे वाली खातून थी। उसने अपनी कनीज को बुलाया और एक फहरिस्त दी, कुछ सामान का बाजार से ले आओ। उसको कुछ दिरहम दिए कि जाओ बाजार से जाकर सामान ले आओ ये। अब वो कनीज कहती है कि मैं वो सामान लेने के लिए बाजार गई। बड़े सुकून से सुनो इंशाअल्लाह, बहुत गिरिया करोगे जब मैं मंजिल मसाइब के करीब आऊँगा। जब वो बाजार में पहुंची तो वो कहती है, जैसे ही मैं चाहती थी कि कुछ सामान खरीदूं, दुकान के करीब पहुंचने ही वाली थी कि मेरे कानों में तिलावत कुरान की आवाज़ आई। जैसे ही मेरे कानों में तिलावत की आवाज़ आई तो उस आवाज़ में इतना दर्द था, इतना कर्ब था कि मेरे पैर खुद ब खुद उसी आवाज़ पर लब्बैक कहने लगे और उसी ही तरफ में जाने लगा। जब मैं उसी तरफ जाने लगी, जब मैंने उस आवाज़ की तरफ चलना शुरू किया तो मैं उस आवाज़ के सहारे चलते चलते शाम के बाज़ार में पहुंच गई। अब जो शाम के बाज़ार में पहुंची तो मैंने देखा नौ के नेज़ा पे एक सर है जो तिलावत कुरान कर रहा है। मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के, और आपके आंसुओं को शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कबूल फरमाए। अगर कोई मुराद हो तो मांग लेना इस वक्त, और शर्मा के न रोना, शर्म करके न रो, इसलिए कि शहजादी कहती हैं कि हमारे मसाइब पे से रोया करो जैसे कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे के उठने पर रोता है, जैसे उसका सहारा उससे छीन लिया जाए
جب وہ تڑپ کر روتا ہے ایسے تڑپ کر رویا کرو، نہ معلوم کس کے پہلو میں وقت کا امام بیٹھا ہو۔ بیبیوں، میری ماں بہنوں، ذرا سنبھل کے بیٹھنا، پتہ نہیں کس بی بی کے پہلو میں زہرا بیٹھی ہو۔ عزادارو، شام کے بازار میں کہتی ہے کہ میں نے نو کے نیزہ پہ دیکھا کہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اس تلاوت میں اتنا درد ہے کہ میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، میرا کلیجہ ایسا لگ رہا ہے پھٹ جائے گا، اتنا درد، اتنا کرب۔ میں نے پوچھا لوگو یہ کون ہے، یہ سر کس کا ہے؟ کسی نے کہا باغی کا سر ہے۔ خدا لعنت کرے دشمنان حسین پر، کہ باغی کا سر ہے۔ عزادارو، وہ کہتی ہے کسی نے نام نہیں بتایا۔ میں واپس آ گئی، گھر پہنچی، اب مالکن کہتی ہے جیسے ہی گھر آئی میری کنیز چیخے مار مار کے رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں روتی ہو، کیا ہوا؟ جملے سنو گے۔ مالکن کہتی ہے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ شاید کنیز ہے، پیسے کھو گئے اس لیے رو رہی ہو۔ کہ نہیں مالکن، پیسے نہیں کھوئے۔ پھر کیوں روئی ہو، کیا بات ہے؟ کیا بازار بند ہے؟ بازار بھی بند نہیں ہے۔ پھر کیوں خالی ہاتھ آئی ہو؟ کیا سامان کی فہرست کھو گئی؟ وہ بھی نہیں کھوئی ہے، وہ بھی ہے۔ کہ پھر رو کیوں رہی ہو؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے میں جانتی ہوں، سنو گے عزادارو جملہ، تڑپ کے کہتی ہے میں جانتی ہوں یہ شام، یہ دمشق گستاخ لوگوں کا شہر ہے، کسی نے کوئی گستاخی تو نہیں کی ہے۔ اگر سمجھ گئے تو پھر رونا مت، ایسے رو جیسے رونے کا حق ہے، آنسو نہ روکو۔ کوئی گستاخی نہیں، اے میری ملکہ گستاخی بھی نہیں ہوئی، پھر کیا بات ہے، پھر کیوں رو رہی ہو؟ اگر آپ اجازت دے تو میں کہوں۔ اچھا کہو، کیا بات ہے؟ کہنے لگی آپ کہتی ہیں نا کہ آپ کے آقا تلاوت قرآن بہت اچھی کرتے ہیں، تو مجھے معاف کر دیجئے گا، آپ کے آقا جب تلاوت کرتے ہوں گے ممبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہوں گے، آپ کے آقا جب تلاوت کرتے ہوں گے ان کا سر ان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہوگا، میں ایک ایسے قاری قرآن کو دیکھ کر آ رہی ہوں جس کا سر اس کے جسم سے الگ ہے، ممبر کی جگہ نیزے پر ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، حق کے گریہ ادا کر رہے ہیں، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو، یہی حق ہے حسین کا۔ کنوں کے نیزے پہ تلاوت کر رہا ہے وہ قاری۔ مالکن تڑپ کے پوچھتی ہے کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ قاری قرآن کون ہے؟ کہنے لگی میں نے پوچھا، لوگوں نے بتایا نہیں کہ کون ہے۔ کہا اچھا دوبارہ جاؤ اور جا کر اس قاری کا نام پوچھ کر آؤ۔ عزادارو سنو گے اب مجلس اختتام کے قریب آ گئی شام کے بازار میں دوبارہ۔ کہتی جب میں دوبارہ آئی تو میں نے سوچا کس سے پوچھوں اس کا نام کیا ہے، کوئی بتاتا نہیں ہے۔ آگے بڑھی قافلے کو چیرتی ہوئی، جب آگے پہنچی تو کہتی ہے میں نے دیکھا ہے ایک رسل میں 12 بیویاں، ایک رسل میں 12 بیویاں ہے بدی ہوئی، ایک چھوٹی سی بچی بھی بدی ہوئی ہے جس کے گلے سے لہو ٹپک رہا ہے۔ انہی کے تھوڑا سا فاصلے پر ہم نے دیکھا، کہتی ہے کہ ایک بوڑھا قیدی کھڑا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق۔ عزادارو آپ نے سن لیا یہ جملہ، کوئی زینب سے پوچھے کہ زینب نے کیسے سنا ہوگا؟ جب وہ کہتی ہے اے بوڑھے قیدی، یہ کسے بوڑھا قیدی کہہ کے خطاب کر رہی ہے؟ آپ کے اس امام کو جس کی عمر 28 برس تھی۔ ذرا سوچیے 28 برس میں کوئی بوڑھا ہوتا ہے؟ کتنے ظلم سہے امام نے، کتنے مسائب برداشت کیے ہیں کہ کربلا سے شام پہنچتے پہنچتے ذوف طاری ہو گیا۔ کہتی ہے اے بوڑھے قیدی، کیا میں جان سکتی ہوں
یہ کس کا سر ہے نو کے نیزہ پر؟ امام فرماتے ہیں اے کنیز خدا تو کون ہے جو ہم سے اتنی محبت سے بات کر رہی ہے؟ یہاں تو کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی تازیہ نے مارتا ہے، کوئی انگارے برساتا ہے، کوئی صدقے کے خجور، تو کون ہے جو اتنی عزت سے پیش آ رہی ہے؟ تو کہتی ہے کہ میں کنیز ہوں، لیکن میری ملکہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے صرف اتنا معلوم کرنا ہے۔ بڑے سکون سے سنو انشاءاللہ، منزل آ گئی گریے کی، بہت رو گئے اب، مولا آپ کو برداشت کی طاقت دے۔ کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ نو کے نیزہ پہ سر کس کا ہے؟ امام نے اسے دیکھا ایک بار، فرماتے ہیں تو کیوں جاننا چاہتی ہے؟ کہ میری مالکن جاننا چاہتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ نیزے پہ کس کا سر ہے؟ کہا جا اپنی مالکن سے کہنا اب مجھے جو نرم دل سید ہیں، جو نرم دل عزادار ہیں مولا کے، وہ مجھے معاف کر دیں، اور میری ماں بہنوں اگر میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں خیمے میں بیٹھ کے سن رہی ہو، اس جملے پہ آپ کو پرسہ دینا ہے شہزادی کو۔ عزادارو، امام نے پوچھا کہ کیوں جاننا چاہتی ہو؟ کہ میری مالکن نے مجھے بھیجا ہے، میری مالکن جاننا چاہتی ہے کہ نیزے پہ کس کا سر ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جا اپنی مالکن سے جا کے کہنا اسے ہمارے بارے میں جاننے کا اتنا ہی شوق ہے تو شام کے بازار میں آ جائے۔ اب جملہ تو سنو، اب مولا آپ کو سننے کی طاقت دے۔ اس کنیز نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے نرم دل سیدانیوں مجھے معاف کر دینا، مومنات سے معافی مانگتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، تڑپ کے کہتی ہے ایک مرتبہ، کیا کہا؟ میری مالکن اور شام کا بازار۔ اگر سمجھ گئے تو آنسو نہ روکیے۔ کہے بوڑھے قیدی خبردار، اب تو کہہ دیا یہ جملہ، دوبارہ مت کہنا۔ میری مالکن، جملہ سنو گے، میری مالکن تیری عورتوں کی طرح بے وارث نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ میری مالکن تیری عورتوں کی طرح بے وارث نہیں ہے جو شام کے بازار میں آ جائے۔ میری مالکن ایک شریف گھرانے کی کنیز ہے، مجھے بتاؤ نا کون ہے نو کے نیزہ پر؟ قیدی تڑپ گیا، خاموش ہو گیا، واپس آ گئی، گھر آئی، مالکن کہتی ہے کیا ہوا، پتہ کیا کس کا سر ہے نو کے نیزہ پر؟ کہتی ہے مالکن نہیں پتہ لگا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے وہاں دیکھا کہ ایک رسن میں 12 بیویاں بندھی ہوئی ہیں، ایک بوڑھا قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ جملہ سنو گے عزادارو، کہتی ہے میری مالکن وہ جو بیویاں ہیں نا جو ایک رسن میں بندھی ہوئی ہیں، ان کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا ہے کہ دن کی روشنی میں پہلی بار باہر نکلی ہے۔ ان کے کھڑے ہونے کا انداز بتا رہا ہے کہ انہیں زبردستی لایا گیا ہے، دن کی روشنی میں پہلی بار باہر نکلی ہے۔ اور اے مالکن ایک بوڑھا قیدی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کس کا سر ہے نیزے پر، تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیوں معلوم کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا میری مالکن جاننا چاہتی ہے۔ تو کہا کہ جا اپنی مالکن سے کہہ دے کہ شام کے بازار میں آ جائے اگر ہمارے بارے میں جاننا ہے۔ تو نے کیا کہا؟ سنو کہ تو نے کیا کہا پھر قیدی کو؟ مالکن میں نے کہا خبردار ایسا دوبارہ مت کہنا، میری مالکن تیری عورتوں کی طرح بے وارث نہیں ہے۔ تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے اے میری کنیز تو نے قیدی کا دل دکھا دیا۔ بآخری جملے مجلس تمام ہو رہی ہے،
तूने कैदी का दिल दुखा दिया। जैसे ये कहा कि कैदी का दिल दुखा दिया, तो कहती है मालिकन उसने बात ही ऐसी कही थी। कहा नहीं, मेरे आका ने मना किया था कि कभी कैदी का दिल ना दुखाना। खड़ी हुई और खड़े होने के बाद मदीने का रुख किया। अब बर्दाश्त कर सकोगे ज़दारो? मौला मुझे पढ़ने की ताकत दे, आपको बर्दाश्त करने की ताकत दे। मदीने की तरफ रुख करके कहती है आका हुसैन, आका मुझे माफ कर देना। आपने कहा था कि कभी कैदियों का दिल न दुखने पाए। आका आपने कहा था कि कभी कैदियों का तमाशा न देखूं। आका मैं शाम के बाजार जा रही हूं। आका मुझे माफ कर देना, मैं कैदियों का तमाशा देखने नहीं जा रही हूं। मैं वादा कर रही हूं आपसे। आका मैं कैदियों का तमाशा देखने नहीं जा रही हूं। आका मेरी शहजादी ज़ैनब ने कहा था कि जब कभी ऐसे कैदियों का हाल सुनूं तो उनसे जाके पूछ लूं, है कैदियों तुम्हें चादरों की जरूरत तो नहीं है? ऐ कैदियों तुम्हें पानी की जरूरत तो नहीं है? तो मैं इसलिए बाजार जा रही हूं, आका मुझे माफ कर देना। ये कहकर रिदा उठाई, चादर ओढ़ी, हिजाब पहना, कनीजों को बहिजाब किया, 4 कनीजें ली। रावी कहता है कि 2 कनीजें पानी के मशकीज़ें लिए हुए थी और 2 कनीजें चादरें लिए हुए थी, और लेकर शाम के बाजार में आ गई। बस 2 जुमले और मजलिस तमाम। शाम के बाजार में आ गई, और अब जो शाम के बाजार में आई है तो इन बीबियों के करीब से गुजरी जिनके घर से पर्दे का चलन आम हुआ था। जब उन्हीं ने पर्दे वालियों को देखा, नजफ की तरफ रुक करके कहती है बाबा तेरी बेटियां बेपर्दा है, कनीज़ें पर्दे में जा रही है। ये बीवियां गुजर के आगे पहुंची और जैसे ही सैयद सज्जाद के करीब आई, कहती है कि हम बूढ़े कैदी के पास पहुंचे और हमने कहा कि बूढ़े कैदी आखिरी जुमला है, बस मौला आपकी क्रिया को कबूल फरमाए। फरमाते हैं, कहती है कि जैसे ही करीब पहुंची तो मैंने कहा है बूढ़े कैदी मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा देर बाजार में नहीं रुक सकती, इसलिए ये पानी तकसीम करा देना कैदियों में, ये चादरें तकसीम करा देना। आपने बड़े सुकून से सुन लिया। जुमला सुनो उसका क्या कहती है। कहती है सज्जाद इमाम से खिताब कर रही है ना, उसे तो मालूम नहीं है कौन है, बूढ़ा कैदी कहकर ही खिताब कर रही है। कहती है बूढ़ा कैदी मुझे माफ कर देना, मैं शाम के बाजार में ज्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि मैं ज़ैनब कुबरा की कनीज हूं। जो हक है इस जुमले का वैसा क्रिया करो ज़दारो। मैं ज़ैनब कुबरा की कनीज हूं, मैं ज्यादा देर तक बाजार में नहीं रुक सकती। ये कहकर आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी, ऐ बूढ़े कैदी ये तकसीम कर देना चादरें, ये पानी तकसीम कर देना। चंद कदम चली थी कि आवाज आई, रेहाना बहन अपने भाई को नहीं पहचानोगी, रेहाना बहन अपने भाई से मुलाकात नहीं करोगी। तड़प के रुकी, कहती है कौन हो तुम बूढ़े कैदी? इस अंदाज में मुझे या मेरा अली अकबर पुकारता है। मातम करो मातम, कयामत आ गई है। ज़रा सुनोगे जुमला कि या अकबर पुकारता है या सज्जाद पुकारता है इस अंदाज में। तुम कौन हो? अली अकबर हो या सैयद सज्जाद हो? ये क्या कर देखा और पूछती है कैदी खुदा के लिए बताओ तुम हो कौन? कर रेहाना बहन पहचाना नहीं? आलम गुर्बत में कौन किसको पहचानता है?
اے میرے چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ، میں تمہارے آقا حسین کا بیٹا سید سجاد، یہ نوکے نیزہ پر تمہارے آقا کا سر، یہ بے ردا تمہاری شہزادیہ، واہ حجابہ واہ حجابہ واہ حجابہ۔